مجلس راست نکاح فرمائیں گے سرمایہ حضرت جعفریہ استاد محترم سرکار علامہ ظفیر نشان جعفری صاحب، اور اس کے بعد ذاکر اہل بیت جناب کامران عباس میر صاحب، سرکار علامہ ظفیر نشان جعفری صاحب، مشنودی محمد وآل محمد بلند تر سلامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم علی الجدید الحسن صلوات علیہ وعلا وآلہ فی حاضر ساتھ رفیق النساء ولی و حافظ و قائد و ناصر و دریق و معنا حتی تسکن ورزقت اول متمتع فیہا طریقہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد درود بر عظمت آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المصدق محمود الاحمد خاتم احمد بالزہراء محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحميد وهو أصدق القائلين وقول الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات باواز بلند سلوات پڑھیں۔ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا، مسوخ وران اسیران کربلا، سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ مالک کے سب سے آزاد میرے وقت کی حجت مالک قائم کرتی سو فرمائے۔ دور نزدیک سے جتنے عزت دار عزادار اس سب پہ اضافے آئے ہوئے مالک ملیکیتوں کے مطابق بہترین اجر عطا فرمائے۔ اجازت ہے کہ گفتگو شروع کی جائے۔ میرے بزرگوں دوستو، سابقہ سال میں اپنی علمی بساط و اوقات کے مطابق میں نے اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر پہ گفتگو کی۔ فاصلہ سال کا ہے، لیکن موضوع کوئی بھی ہو، عنوان کوئی بھی ہو، مجلس آزاد کا مقصد ہے بھٹکے ہوئے بندوں کو دہلیز سیدہ تک پہنچایا جائے۔ جہاں سے میرا تسلسل ٹوٹا تھا، فاصلہ سال کا ہے، لیکن یاد رکھو ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس کی غیبت کو 1400 سال ہے، لیکن ہم فخر سے کہتے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ میرے دوستو، اسی تسلسل کو لے کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کل کا 1444 ہجری کا سورج زمانے کے نشیب و فراز اپنے دامن میں سمیٹ کے غروب ہو چکا ہے، اور 1445 ہجری کا چاند حسینیت کی فتح اور یزیدیت کی شکست کا پیغام لے کے ابھر چکا ہے۔ تو جو ہی یہ چاند ابھرتا ہے، محرم ذہن میں آتا ہے، اپنا ہو یا بیگانہ، قریبی تعلق دار ہو یا دور کا تعلق دار، جو نام ذہن میں ابھرتا ہے وہ نام ہے حسین ابن علی۔ چونکہ یہ عشرہ محرم کی آج پہلی مجلس ہے، میں نے آخری مجلس مجھے یاد ہے کہ میں نے اولی الامر پہ پڑھی تھی کہ جس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے اس کا نام اولی الامر ہے۔ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے اور اولی الامر کی اطاعت ہے۔ اس دفعہ کا میرا موضوع ہے عظمت انسان اور امام۔ عظمت انسان اور
امام کیونکہ میرے معصوم کا فرمان ہے میں یارف نفس ہوں فقد عرف رب ہوں، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی نے رب کو پہچانا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں تمہاری عظمت بتاؤں تاکہ بندے اپنے ضمیر پہ فیصلہ کریں جو انسان اتنا عظیم ہے اسی انسان کا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر یار، ایسے عظیم انسان کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، یہ میرا موضوع ہے۔ انشاءاللہ اپنی علمی استطاعت و اوقات کے مطابق اپنی جو آل محمد کے دروازے سے خیرات ہے کوئی 9 یا 10 دنوں میں انشاءاللہ آپ کی گودیوں تک پہنچاؤں گا، اور مجھے واضح رکھتا ہوں آپ میری معلومات پر توجہ فرمائیں گے۔ بات شروع کی جائے سکتی؟ میرے بزرگ دوستو، میرے نبی سے پہلے 2 تہذیبیں تھیں۔ آج پہلی مجلس تمہیدی میری مجلس ہے، اور یہ میری مجلس پورے عشرے کی جان ہے۔ آج میں تمہید بنا لوں گا تاکہ آپ کے ذہن تیار ہو کہ میں عشرے میں کیا گفتگو کروں گا، بلکہ پہلی بات تو ہر جگہ کے سننے والوں سے میں بابا کے توہل کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ میں اس ممبر سے فرقہ نہیں انسانیت پڑھوں گا، کیونکہ حسین فرقے کا نہیں انسانیت کا محسن ہے۔ تو جب مجلس میرے مولا حسین کی ہے تو یہاں پہ فرقے کریں، انسانیت پہ گفتگو ہو۔ اس لیے ابراہیم میرے نبی کے ظاہری دنیا میں آنے سے پہلے 2 تہذیبیں تھیں۔ ایک تہذیب کو یونان کی تہذیب کہا جاتا، ایک کو فارس کی تہذیب کہا جاتا۔ یونانیوں کا بھی اپنا کیلنڈر تھا، فارس والوں کا بھی اپنا کیلنڈر تھا۔ یونانیوں کے کیلنڈر کو عیسوی کہا جاتا، ایرانیوں کے کیلنڈر کو بکرمی کہا جاتا۔ جو بڑے لکھے حضرات ہیں، یہ جو یونانیوں کا کیلنڈر ہے اس کی ابتدا 1 جنوری سے ہوتی ہے، اور ایرانیوں کے کیلنڈر کی ابتدا نوروز سے ہوتی ہے۔ پریشان نہیں ہوتے، ایک تمہیدی لفظ ہے، انشاءاللہ آگے پہ فضائل اہل بیت کی میں آپ تک بات پہنچاتا رہوں گا کہ بلا ایرانی بھی اپنے پہلے دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، یعنی نوروز کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یونانی بھی، جو یونانی تہذیب والے وہ بھی 1 جنوری کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور بڑیاں خوشیاں مناتے ہیں۔ ان کے دیکھا دیکھی مسلمانوں کے ذہن میں بھی آیا کہ چونکہ ہمارا کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے، آج پہلی مجلس ہے، میں کئی سوالوں کے جواب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلا یہ جو 2 کیلنڈر ہے نا، عیسوی والا بھی اور بکرمی والا، ان دونوں کا تعلق سورج سے ہے۔ جو میرے نبی نے کیلنڈر دیا اس کا تعلق سورج سے نہیں چاند سے ہے، اور میرے نیڑے رہنا اس کا تعلق سورج سے نہیں چاند سے ہے، اور یہ اس کو ہجری کہا جاتا ہے۔ میرے اس کیلنڈر کو ہجری کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ذہن میں آیا چونکہ عیسوی والے بھی 1 جنوری کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، ایرانی بھی نوروز کو چچوجان بڑے خوش و خرم انداز سے مناتے ہیں۔ یہ مسلمانوں نے یہ چونکہ محرم پہلا مہینہ ہے، اس میں شیعوں نے رونا ڈال کے نحوست پیدا کر دی۔ شیعوں نے رونا پیدا کر کے نحوست پیدا کی ہے۔ ہمیں بھی اس کو جوش و خروش سے منانا چاہیے۔ پہلا لفظ ہے آج کی تقریر کا، یاد رکھ یہ کبھی اعتراض نہ کرتا اگر اسے دنیا میں اپنا پہلا دن منانا یاد ہوتا۔ مولا زبان دیتی، پہلے دن آئے
تو اس طرح چپ کر جائے نا تو ڈاکٹر بھی پریشان، نرسیں بھی پریشان، والدین بھی پریشان کہ کیوں پریشان ہو، یہ زندہ نہیں رہے گا، کیوں؟ رویا نہیں، یہ رویا نہیں، ادھر ہم رو پڑے سارے خوش ہو گئے، یہ کیوں خوش ہو؟ یہ زندہ رہے گا، یہ زندہ رہے گا۔ دنیا میں آ کے انسان نے جو پہلا درس دیا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں آ کے وہی جینا جانتا ہے جو رونا جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھے گا، رونا نحوست کی علامت نہیں، اسے اللہ نے زبان دی ہے یار، رونا نحوست کی علامت نہیں، زندگی کی علامت ہے۔ اور اللہ نے یہ وہ رونا بتا رہا ہوں جو آپ کو بھی شاید یاد نہیں، یہ چپ کر کے یہ روتا صرف شیعوں کا بچہ ہے، اہل سنت کا بھی روتا ہے، اہل حدیث کا بھی روتا ہے، بلکہ حد ہے غیر مسلموں کا بھی روتا ہے۔ میں بات اگلی کر رہا ہوں، غیر مسلموں کا بھی روتا ہے۔ اس کا مطلب ہے رونا مسلک کی علامت نہیں، زندگی کی علامت ہے۔ رونا مسلک کی علامت ہے۔ اور ادھر ہم رو پڑے، ہمیں چپ کروانے کے لیے اسلام نے 2 لوریاں دی، میں دیکھ نہیں پڑھنا، ہمیں چپ کروانے کے لیے اسلام نے 2 لوریاں سنائی، ایک کو اذان کہا جاتا ہے، ایک کو اقامت کہا جاتا ہے۔ اس اذان و اقامت سے پہلے ہمیں غسل دیا گیا، باتیں میں بڑی عقلی کر رہا ہوں، ہمیں غسل دیا گیا، یعنی جب غسل دیا گیا پھر میرے ایک کان میں اذان، ایک میں میرے چپ ہو گئے۔ یاد رکھ، انسان کا آتے بھی غسل ہے، جاتے ہوئے بھی غسل ہے، اور یہ 2 وہ غسل ہے جو بندہ خود نہیں کرتا۔ نہیں، آج پہلی مجلس ہے تو پہلا میرا لفظ ہے، آتے ہی دایا غسل دلواتی ہے، جاتے ہی مولوی، متوجہ ہے نا سب ابلا، آتے بھی غسل جاتے ہوئے بھی غسل۔ مالک یہ غسل کیوں رکھا؟ اب اس میں کوئی نماز پڑھنی ہے، اس نے نہ نماز پڑھنی ہے نہ کوئی واجبات ادا کرنے، لیکن غسل کیوں دلوایا؟ کہا یاد رکھ، آتے ہوئے بھی علی سننا ہے۔ ایسا سوال ہے جی، آتے ہوئے بھی علی سننا ہے، جاتے ہوئے بھی علی سننا ہے، آتے ہوئے بھی علی، جاتے ہوئے بھی علی سننا ہے۔ اللہ نے ہمیں درس دے دیا کہ صرف پڑھنے والے کا پاک ہونا ضروری نہیں، علی سننے والے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یا علی علیہ السلام، اللہ اکبر، یا علی صرف پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ علی صرف پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں، علی سننے کے لیے بھی، زحمت کرو یار، پاک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میں منت کر کے آج پہلے دن ہی کہہ رہا ہوں، خدا جب مجلس عزا میں آؤ تو باوضو ہو کے آیا تھا۔ نہیں اچھی گل لگی، کوئی گل نہیں، میری گل، لیکن میری منت ہے کہ جب صف عزا پہ آؤ نا تو باوضو ہو کے آیا تھا۔ کسی کا تو عقیدہ ہو یا نہ ہو، یہ مجلس عزا وہ مقدس عبادت ہے جس میں صرف تم نہیں آتے، 14 آ جاتے ہیں، اور جہاں 14 آتے وہاں بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ پاک ہو کے آئے۔ میں چونکہ منتیں کر رہا ہوں کہ کوشش کریں اپنے آپ کو پاک صاف کر کے آئے، جو ہے سب ہم رو پڑے۔ اور یاد رکھ،
بھی اللہ کی قسمیں پیر چار پڑھ کے ہیں کہ جا کے پڑھ گئے، یہ کدھر جملہ نہیں آتا. یہ ہر وقت کا رونا بھی باعث برکت نہیں. اللہ اکبر ہے. وقت وقت پہ رونا باعث برکت ہے. بے وقت رونے سے رحمتیں نہیں جھڑکیاں بھی ملا کرتی ہیں. کہ اگر بندہ فضول ہی ہو اللہ پڑے، بندے آنے بندے گھر پہ کر دینا تو چپ کر متوجہ ہیں سب. یہ رونا بھی، اور یاد رکھیے یہ عجیب لطف والا معاملہ ہے کہ جو ہی ہم مسلمان کے گھر ہے ایک کان میں اذان، ایک میں جنہ دے ہوئی ہو دے بولو، ایک کان میں اذان ایک میں اقامت اللہ نے چپ کروانے کے لیے 2 لوریاں دی. اور پھر بھی عجیب لطف والا معاملہ ہے. جو ہی بچہ پیدا ہو گیا بچے کا مذہب کوئی نہیں ہوتا، بچے کا کوئی مذہب نہیں. دین کہتے ہیں بچے کا وہی مذہب ہے جو اس کے پالنے والے کا ہے. بچے کا اپنا مذہب کوئی نہیں. جب تک وہ بالغ ہو کے اپنے مذہب کا اعلان نہ کرے بچے کا مذہب کوئی نہیں. جو ہی بالغ ہو کے اعلان کرتا ہے پھر بچے کا مذہب سمجھ آتا ہے. اگر پالنے والا یہودی ہو، جو میرے نقطے پر پہنچو میں سلام کر رہا ہوں، اگر پالنے والا یہودی ہو تو سرکار بچے کا مذہب یہودی ہوگا. اگر پالنے والا عیسائی ہو تو بچے کا مذہب عیسائی ہوگا. اگر پالنے والا محب اہل بیت ہو بچے کا مذہب محب اہل بیت تصور کیا جائے گا. یعنی جو پالنے والے کا مذہب، اور جو مطلب ہے جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب تصور ہوگا. اور نبی کو پہلے تین نبی ماننے والا نہیں. روک کے میں نے جملہ اپنا پہلے قبلہ ہم نے ہمارے ممبروں سے ہر بندے نے کہا کہ یہ فضول بکواس ہے کہ نبی 40 سال بعد نبی بنے. آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا. وجہ ہے سب کا. میرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا. لیکن بندوں نے کہا نہیں جی نبی پہ کرم ہو گیا، 40 سال بعد نبی بن گئے. ہر بندہ اپنی برادری کے مسائل سمجھتے نہیں. جنہوں اللہ زبان دیتی ہے اپنی برادری کے ہر بندہ مسائل کو سمجھتا ہے. پراپرٹی والا پراپرٹی والے کی گل سمجھتا ہے. وجہ ہے سکتا وہ سودا سستا لے لینا تے پتا ہوتا ہے سودا تو سستا ویکتا ہوئے نا میرا تعلق ہے پراپرٹی والے. وجہ ہے سودا سستا لے نا تو پھر بندہ صاحب لاؤں ہے یہ کاغذ ٹھیک نہیں. انہوں نے اللہ زبان دے دی جاتا ہے. انہوں نے اے مسائل ہیں. یعنی ہر بندہ اپنی برادری کے مسائل سمجھتے. مولوی کے مسائل سمجھتے. یہ مولویوں نے 40 سال والی روایت کھڑی کیوں ہے حالانکہ یہ نہ قرآن میں ہے. نہیں پہلے دن کی تقریر ہے میری، حالانکہ میں ذمہ دار ہوں اپنے بچوں کا. نہ یہ قرآن میں ہے. اور مولوی تو کہتے ہیں 40 سال بعد نبی بنے. اللہ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن. قبلہ نبی وہ ہے جسے اللہ نے قرآن کا عالم بنا کے بھیجا ہے. ان ہاتھوں میں میرا سلام ہے یار. قرآن کا زبان رحمت کرے گا، قرآن کا عالم بنا کے بھیجا. قبلہ یاد رکھیے گا اگر ہم پہلی مجلس میں نیا نقطہ دے کے جا رہے ہیں کہ اگر ہم نبی کو 40 سال بعد نبی مانے نعوذ باللہ تو عیسائی ہم پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ ہمارا نبی افضل ہے. میں بڑی جلدی میں ہوں. تم تو کہتے ہو کہ ہمارا نبی افضل ہے، حالانکہ نبی تو ہمارا افضل ہے. تمہارا نبی تو 40 سال بعد نبی بنا، ہمارا نبی تو 3 دن کا نبی تھا.
अपना साथ ना दिता मैंने एक तो तकलीफ होनी है। हमारा नबी तो 3 दिन का नबी था। मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, हमें काफिर कहो मुशरिक कहो, लेकिन ईसाइयों के इस एतराज का जवाब सिर्फ शिया कौम दे सकती है। हम बाबांगे तोहर सीना तान के कहेंगे कि अफजल तुम्हारा नबी नहीं, अफजल हमारा नबी है। और तेरा नबी 3 दिन का बोल रहा है, मेरे नबी का नौकर अली 3 दिन का बोल रहा है। मेरा सलाम है यार। स्वाद है जितने भी बैठे हो, मेरे नबी का नौकर अली 3 दिन का बोल रहा है। और याद रख, हम ही वो बंदे हैं जो कह सकते हैं कि तुम्हें वो वक्त याद नहीं कि तेरे नबी की मां को अल्लाह ने हटाया था। सहमत करो, सहमत करो, सहमत करो, मेरे साथ रहो यार। तेरे नबी की अम्मा को हटाया गया था और मेरे अली की अम्मा को बुलाया गया था। हम वजह है, मैं अपनी बरादरी के मसाइल को समझता हूं और तुझे मैं समझता हूं कि इन्होंने 40 साल वाली रवायत क्यों गढ़ी है। हालांकि ना कुरान में है, हालांकि तो कुरान में है ही नहीं कि बोला ना कुरान में है ना हदीस में कि नबी ने 40 साल बाद कलमा पढ़ा या नबी के नौज बिल्ला 40 साल बाद नबूवत आई। ऐलाने नबूवत 40 साल बाद है। जो उर्दू बोल सकता है या उर्दू समझता है, ऐलाने नबूवत 40 साल बाद है। हालांकि ये उस वक्त भी नबी थे जब कुछ ना था, जब सैयदा आमिना की पाकीज़ा आगोश में आए तो भी नबी थे। जो है सबका अजीब बंदे हैं, कहते हैं कि नबूवत 40 साल बाद है और जब गोद में आई उंगली से इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। मैं तो इनकी अकलों पे हैरत है मुझे कि किबला ये कहते कि चांद को इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया, चांद कदमों में आ गया। हमारे अंदर तकलीफ है, मौलवी तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मुस्तफा के कदमों में बड़ा चांद तो नजर आया और मुस्तफा के कांधों पे इमरान का चांद नजर नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़हन मेरे करीब है। मैं ये समझता हूँ ये 40 साल वाली बाद वाली रवायत घड़ी क्यों गई? ज़हन तैयार है? मैं चूंकि मेरी उलमाए कराम बरादरी है, हम इकट्ठे रहते हैं, वजह है सबका। इनका मजबूरी क्या बनी कि इन्होंने 40 साल बाद वाली रवायत बयान कर। जब मेरी कुरान पे नजर पड़ी तो कुरान ने कहा, या अय्युहन नबी कूलू मिन तय्यिबात, ए नबियों तय्यब खाओ। और मैं दसना मेरा वजीराबाद के भी सुन, ए नबियों तय्यब खाओ। कि बोला हमारे लिए वीर जी हुक्म है हलाल खाओ, नबियों के लिए हुक्म है तय्यब खाओ। अगर नबी को पहले 3 नबी माना जाए फिर बताना पड़ेगा वो अरब में रिस्क कौन सा था जो नबी खाता रहा और वो रिस्क भी तय्यब था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो तय्यब रिस्क किसका था? जो नबी खाते रहे। चलो जो बंदे परेशान है उन्हें मजीद परेशान करने के लिए एक और रवायत पढ़ दे। वजह है सबका। हालांकि ये मजलिस परेशानियों के हल का दरवाजा है। मतवजे रहिएगा मेरे प्रिय दोस्तों। पहली जो इस्लाम की जंग है उसका नाम है ग़ज़वा-ए बदर। क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह सबको याद है ग़ज़वा-ए बदर, जिसमें मुसलमानों की तादाद थी 313। मुसलमानों की तादाद कितनी थी? ये सिपाही थे, 2 घोड़े थे, थोड़ी तलवारें थी, बड़ा कम हरबो सर्ब का सामान था, यानी मामूली सामान था। घोड़े भी थोड़े, तलवारें भी थोड़ी, नेज़े वगैरह भी उस दौर में, और बंदे भी थोड़े।
313 اور کفار 1000. میں نے بدر نہیں پڑھنی, میں نے ایک جملہ کہنا ہے. جو مد مقابل تھے وہ کتنے تھے؟ 1000. اور یہ 313. تھوڑے سے گھوڑے, تھوڑی تلواریں, کمزور فوج. ایک بندہ آیا, کوشش کرتا ہوں وہ ممبر سے پڑھوں جو آنکھوں سے پڑھوں. لائٹ پروگرام میں کہہ رہا ہوں, وہ گالی کدی نہیں پڑی جدے بعد ایک بندہ معافی مانگتا پھر. ممبر پہ پڑھو ہی وہ جو ثابت کر سکو کہ بلا بڑے تھوڑی تعداد کے مسلمانوں کی, اس تھوڑی سی تعداد کے ایک بندہ ہے جو بڑا جنگجو, اس کے پاس گھوڑا بھی ہے, تلوار بھی ہے, زرہ بھی ہے, جنگجو بھی ہے. بہت بڑا جنگجو آیا, آ کے کہتے ہیں اے محمد میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں. میرے عقل مند بندے بیٹھے, اب مدد لینی چاہیے تھی کہ حالات جو ایسے صحیح پرسان حال ہے, حالات بھی بڑے کمزور ہیں, پتلے حالات کے مسلمانوں. تو ان حالات میں حق تو بنتا تھا کہ مدد لے لیتے. میرے نبی نے مدد لی نہیں. میرے نبی فرماتے کیوں کرنا چاہتا ہے مدد؟ نہیں ایسے کر کے معیار پڑھا. جب کہا نا کیوں کرنا چاہتا ہے مدد, کہتے ہیں میں کافر ہوں, مدد تیری کرنا چاہتا ہوں. کافر, مدد تیری کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی فرماتے جب تو کافر ہے تو میری مدد کیوں کرنا چاہتا ہے جب تو ہے ہی کافر؟ ملک صاحب ایک بار کھیچ لو, میں بندے ہتھے لائے کلیجا لگا ہوں ہے بندہ کا منا گھنٹہ لا کے بندیاں نو ذہن تے کرے. متوجہ ہیں؟ مالک کی عزت کا اضافہ کرے. اب لے لینی چاہیے تھی. میرے نبی فرماتے تو کافر ہو کے میری مدد کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مالے غنیمت کے لیے. مالے غنیمت کے لیے. میرے نبی فرماتے کیوں؟ کہتے ہیں آپ کا چہرہ بتاتا ہے آپ کو شکست نہیں ہو سکتی. میرا سلام ہے یعنی ایک نشانے رسالت سن دے. آپ کا چہرہ بتاتا ہے آپ کو شکست نہیں ہو سکتی, آپ کو فتح ہونی ہے. میں مالے غنیمت کے لیے لڑنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے مالے غنیمت ملے, مجھے مالے غنیمت ملے. میرے نبی فرماتے ہیں نہیں, پہلے اسلام قبول کر. مجھے پیچھا تک بیٹھے اتنے عظیم اجتماع میں میرا لفظ آیا ہوا تکلیف ہوگی. میرے نبی فرماتے پہلے اسلام قبول کر پھر میری نصرت کر. پہلے اسلام قبول کر پھر میری نصرت کر. تو بندوں کو سوچنے کا وقت ہی نہیں. جو جنگ کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی کافر کی نصرت قبول نہیں کرتا, وہ ساری زندگی ابو طالب سے مدد کیسے لے کر رہا ہے؟ اللہ اکبر, یا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مالک عزت کا اضافہ کرے. وہ ساری زندگی ابو طالب اس سردار کو کہتے ہیں, ابو طالب اس شہنشاہ کو کہا جاتا ہے جس نے ساری زندگی میرے نبی کی معاونت کی ہے. میں اس کے لیے ایک اور لفظ ہوں, سیرت حشام تک کا ذمہ دار. یہ روایت جو میں آپ پڑھنے لگا ہوں یہ سیرت حشام سے جو ہے, یہ سیرت حشام والے نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ میرے ظاہری عمر مبارک میرے نبی مکرم کی 8 سال 7 یا 8 سال. تو جناب ابو طالب تجارت کے لیے سامان باندھ رہے تھے. یہ جملے کی کیفیت میرے اندر ہے کہ جناب ابو طالب تو سامان باندھ رہے ہیں. میرے نبی آ کے کہتے ہیں کہ چچا جان کہاں جا رہے ہیں؟
कहा तिजारत पे, पीछे रहोगे तकलीफ होगी। जब कहा ना तिजारत पे, तो मेरे नबी फरमाते हैं कि चचा अकेले की मतलब है कि मुझे साथ लेके नहीं जा रहे। सरकार फरमाते हैं बेटा तिजारत के लिए जा रहे। कहा आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। बाबांगे तो हर हाथ बुलंद करके मैं लफ्ज कहना चाह रहा हूं। जब कहा ना आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, और याद रख, और जिसके बगैर मोहम्मद का दिल ना लगे उस अजीम हस्ती को अबू तालिब कहा जाता है। उस अजीम हस्ती को मैं रोज की गल समझना। रोज का तकरीबन कुछ बंदे इस चक्कर ने कि जे इनू ही दात दी तो पिछलियां का की करना। मैनू कुरान की कसम मैं बंदे बहा सकना जिन्हों का दात देन तो दिल करता है तो नहीं पे बोल। मेरा रोज का तजर्बा है, अल्लाह की कसम मैं दिन 2 टाइम इतना पढ़ना आम दिन, ये मेरे रोज का काम है। कुछ बंदे ना इस चक्कर च बैठे हैं कि असा उन्होंने दात देनी। वजह है दात देना सवाब है, और बंदे कुछ इतों भी बचत करके लै जाते। हालांकि याद रखो, और दात जाके घर अगर यहां से आवाजें बचाओगे घर में लड़ाई के काम आएगी। इलाके पढ़न का एक और भी नुकसान है, लेकिन मैं चूंकि मेरे बड़े इज्जतदार लोग हैं, मुझे मेंबर रसूल पे बावजू रियाज शाह जी ने फरमाया था रतवाल में, उन्होंने कहा बेटा अगर घर वाले इज्जत दे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। मैं बड़ा मशहूर हूं पूरे इस इलाके का वजीराबाद का, जो मुझे रोज सुनते हो और रोज इस मोहब्बत से सुनो। लेकिन भाजी इलाके च पढ़न का एक और भी नुकसान है। पिछले साल मैं सियाद शहरी कट्ठे मुहर्रम पढ़ते थे इतने शुमारी वाले, वो आने कुछ बंदे ऐसे ने जेडे बिल्कुल दात नहीं देते। तो सवेरे जो बंदा सब्जी लैन जाता है तो उत्ते खलो के उन्हें किबला कल तुम बहुत अच्छा पढ़ा। मैं बंदे आ सकना कसम कुरान की महिला च नहीं बोलते, स्पैशल सवेरे फोन करके आखेंगे कि बोला रात ही बड़ा पढ़िया उस दाता मैनू की दे गए मरो इतने दो मेरी भी मेहनत लगे। मतवजे हैं सुना, अगर आप एक तरह मतवजे हैं तो फरमाया कि चचा जान मेरा दिल नहीं लगेगा, तो सरकार अबू तालिब फरमाते हैं बेटा तू भी साथ चल। जब कहा ना बेटा तू भी साथ चल, कि बोला ये सब पहला सफर तिजारत ये शाम की तरफ था। ग्रामत बचे जेड़ा आया वो मेरे सामने होना तो मैं तुम्हें दसा, तुझे मेरे पे यकीन रख, क्योंकि ये शिया मजहब है। खुदा की कसम हमारा तरीकाकार है, ये सुन्नत अंबिया है कि पहले वाला ऐलान करके जाता है कि मेरे बाद किसने आना है। ये तरीकाकार है, तुझे मेरे बिल्कुल मतवजे होकर सुनो। जेड़ा पिछो आएगा मैं तुम्हें दसदा रहा। मतवजे हैं, दोनों काम मैं नहीं कर रही। आप मतवजे हैं कि बोला ये पहला सफर तिजारत जो इस लोग से सुन रहे हो शाम की तरफ है, कि बोला अल्लाह आपको ज़ियारत शाम पे बुलाए। वहां पे एक जगह जिसे खुसरो शाम कहा जाता है, अमूमन सलार नहीं लेके जाते, खुसरो शाम में सलार लेके नहीं जाते। आप उन्हें कहेंगे तो फिर सलार काट दे, मैं वो भी सलार लेके अल्लाह की कसम जे गड्डी च बह गया तो आ मस्जिद जमकरान बिल्कुल सलार है कोई साहब एजे कर दे। मैं चूंकि इस तजर्बे से गुजर के आ रहा हूँ, ये मुहर्रम से चंद दिन पहले मैं ज़ियारत मुक़द्दसा से वापस हुआ। वहाँ ये खुसरो शाम में अमूमन सलार लेके नहीं जाते, वहाँ जाना पड़ता।
یہ بصرہ و شام اس میں چھوٹی منڈی لگتی، جو بھی تجارت کے لیے آتا تھا نا وہ پہلے بصرہ و شام اپنا مال دکھاتا، اگر وہی بک جائے تو آگے شام بڑی منڈی نہیں جاتے. یہ بصرہ و شام پہنچے، میرے نبی کا رخ انور دیکھ کے ایک کتابوں کا عالم تھا یہودی، میں نے حوالہ دے دیا، تھا یہودی تھا کتابوں کا عالم، میرے نبی کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں اس قافلے کا سردار کون ہے؟ یہ جو تجارت پہ قافلہ ہے اس کا سردار کون ہے؟ بتایا گیا کہ وہ ہے جناب ابو طالب کے قریب آ کے کہتے ہیں اگر میں آپ کا دسترخوان کروں دعوت قبول کریں گے؟ آواز نہ بجائے رہے، اگر میں آپ کی دعوت کروں آپ دعوت قبول فرمائیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں کر دعوت. جب کہا نا کر دعوت، قبلہ میرے جناب ابو طالب فرماتے ہیں قیمتی سامان ایک خیمے میں رکھو، میرا امین بھتیجا ہے محمد، انہیں یہاں پہ چھوڑتے خود سارے دعوت پہ چلتے. قبلہ جب دعوت پہ پہنچے چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ بھی نہیں، تو میں جملہ پڑھنا نہیں جملہ تو بخانا ہے. چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. پوچھتا جاتا ہے سارے آ گئے ہو؟ سارے آ گئے جی، سارے آ گئے. سارے آ گئے ہو جی، سارے آ گئے. سارے آ گئے ہو؟ سارے آ گئے. جناب ابو طالب کو دیکھ کے کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں سارے آ گئے؟ اے مزاج ہے. جب کہا نا آپ بھی کہتے ہیں سارے آ گئے، سرکار فرماتے ہیں نہیں، میرا ایک بھتیجا پیچھے رہ گیا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اسی کو بلا لے. اور جنہوں نے 60 روپے دینے تھے، جب کہا نا اسی کو بلائے، قبلہ ایک نوکر بھیجا، کہا میرے بیٹے کو لے آؤ. جو ہی میرے نبی کا قدم محفل میں آیا قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں میں کائنات کو کھلاتا ہوں اس چہرے کی زیارت کی خاطر. میں کائنات کو کھلا رہا ہوں اس چہرے کی زیارت کی خاطر. اس طرح بتا جب کہا نا میں کائنات کو کھلا رہا ہوں اس مقدس چہرے کی زیارت کی خاطر. جناب ابو طالب کے قریب آ کے کہتے ہیں آپ اس کے کیا رکھتے ہیں؟ میرے نبی کے بارے میں کہتے ہیں آپ ان کے کیا رکھتے ہیں؟ جناب ابو طالب فرماتے ہیں میں اس کا چچا ہوں، میں اس کا مربی. یہ قریب آ کے کہتے ہیں یہ بچہ معمولی نہیں. اور انہوں نے سید دم پہ کرو جب کہا نا کہ یہ بچہ معمولی نہیں، سرکار فرماتے جانتا ہوں. نہیں تسی پریشان ہو گئے ہو، میں گھر مکان لگا. جب کہا نا کہ یہ بچہ معمولی نہیں، سرکار فرماتے جانتا ہوں. کہا یہ آخری نبی ہے. ان ہاتھوں میں میرا سلام ہے. جب کہا نا یہ آخری نبی ہے، سرکار فرماتے جانتا ہوں. نہیں تسی پیچھا رہ رہے ہو. جب کہا نا جانتا ہوں، کہا اس بچے کو یہودیوں سے بھی خطرہ ہے، اس بچے کو عیسائیوں سے بھی خطرہ ہے، اس کی محافظت فرمائے، اسے فوراً واپس لے جائیں. جب کہا نا اسے فوراً واپس لے جائیں. تاریخ کہتی ہے بصرہ و شام میں کوڑیوں کے بعد اپنا مال بیچ کے کوڑیوں کے مول چلیے اپنا مال بیچ کے جناب طالب واپس پلٹے. اور ایک جملہ ایتوں تک آیا کہ آخنا ضرور ہے. اور یاد رکھ جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کو مہنگی اٹھوی دے وہ اور ہے. اور تجھے لگے نہ گلا دے ہو تو مسئلہ میرے دینا کوئی بنے ہے جی. میں بڑا نرم نرم کر کے جملے کہہ رہا ہوں. یاد رکھیے گا کہ جو نبی کا کلمہ پڑھ کے 300 کی اونٹنی لے کے 900 کی نبی کو دے وہ اور ہے جو نبی کے صدقے میں قیمتی مال سستا بھیج دے وہ اور ہے. اللہ بس متوجہ رہیے گا. میں نتیجے پہ آ گیا. یہ بلا آپ یہ لے کے پڑھتے اور ایس جملے کے امتحان ہے پڑھا. اب جب پلٹے ان غیرت مند بندوں سے میرا سوال ہے کہ جب لے کے پلٹے تو محمد ابن عبداللہ سمجھ کے اسے اللہ نے زبان دی ہے محمد ابن عبداللہ سمجھ کے نہیں،
محمد رسول اللہ سمجھ کے، محمد رسول اللہ سمجھ کے، اور جملہ ضائع نہ ہوئے، یہ جان ہے میری، یاد رکھو اعلان رسالت کے بعد نبی کو رسول ماننا اور ہے، اعلان سے پہلے رسول ماننا اور ہے۔ ہماری عزت کو میرا پکڑے، اور یاد رکھو اے بھی بندے ایمان ابو طالب پہ بات کر، حالانکہ میں آج ممبر پہ کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رکھو یہ گناہ ہے ایمان ابو طالب پہ بات کرنا۔ بندے ایک پرانے بزرگ جملہ نہیں ہوتے سکتے، مطلب یہ ہے سکتا پرانے بزرگ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ پھول کو خوشبو لگایا نہیں کرتے، جو خود ہی پھول ہو اس کو خوشبو لگایا نہیں کرتے، اور غیرت کر اس کے ایمان پہ بات کر رہے جس کا بیٹا کلے ایمان ہے۔ میں ایک لفظ اور کہہ، اللہ میرے ملک کی محافظت فرمائے، اور جو میری سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں مالک انہیں سلامت کرے، اور جو انتظامیہ جو حالات جو ہماری آزاداریوں میں ہماری محافظت کرتے ہیں مالک انہیں سلامت کرے۔ میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں لا انبئ لیلۃ وهو افضل من لیلۃ القدر، کیا تمہیں اس رات کے بارے میں نہ بتاؤں جو لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے؟ کیا تمہیں اس رات کے بارے میں نہ بتاؤں جو لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے؟ پوچھا گیا وہ کون سی رات ہے؟ میرے نبی فرماتے حارس حارسہ، ایک غرض مند ہے خدا ملت مسلمہ کی حفاظت کے لیے رات جاگ کے گزارتے تاکہ مسلمان محفوظ سوئے، اس کا وہ رات جاگنا لیلۃ القدر سے افضل ہے، اس کا وہ رات جاگنا لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ اب آپ کے زمین پہ فیصلہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جو عام مسلمانوں کے لیے رات جاگے اس کی رات لیلۃ القدر سے افضل، جو بانی اسلام کے لیے جاگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بانی اسلام کی محافظت کے لیے جاگے، جان تو نہیں ہو رہے، یعنی مسلمان کنٹری ہے، صرف مسلمان ریاست ہے، اندر گناہگار بھی رہتا ہے، اے حلقہ اندر گناہگار بھی رہتے ہیں، سیاکار بھی رہتے ہیں، وجہ ہے سکتا جو ان کی حفاظت کے لیے مطلب کو یاد ہی نہیں شیخ ابی طالب نے جب تیرے کافروں نے بائیکاٹ کیا تھا، ابتدا سے جملہ ہے، میں کلیجہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، قرآن کی عزت کی قسم ہے، غیرت کرنا، اب فیصلہ کر تاریخ پڑھ کے بائیکاٹ کرنے والے کون تھے؟ نہیں زحمت کرو جن کا کلیجہ میرے ساتھ ہے، کہ بائیکاٹ کرنے والے کون تھے؟ جن کا ہوا ہے وہ کون تھے؟ قرآن کی عزت کی قسم ہے، رکھ قرآن، میں فیصلہ کر دیتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، اور جس کا بائیکاٹ ہوا ہے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ شیخ ابی طالب میں رہنا پڑا، یہ بندے آ گئے، کفار نے ایک وقت بھیجا، وہ جو ہے سکتا کفار نے ایک وقت بھیجا، جناب ابو طالب سے دیکھ کے کہتے ہیں ہم سے بات کریں، جون سا مرضی بیٹا ہے ہم سے لے لیں، اپنا بیٹا دے دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں مجھے اتنا بھی عقل مند نہیں سمجھا، نہیں میرے سیانے بندے ہو جاتے، مجھے اپنے جتنا بھی عقل مند نہیں سمجھا، میں تمہارا بیٹا پالوں اور تم میرا بیٹا قتل کر دو، جب یہ چلے گا مذاکرات ناکام ہو، لیکن یہ دیکھ کے گئے تھے
कहाँ मोहम्मद सोते हैं? ये कुफार देख के गए थे, कहाँ मोहम्मद सोते हैं, कहाँ अली सोते हैं, कहाँ जाफर सोते हैं, ये देख के गए थे। अब तारीख कहती है इसके बाद अबू तालिब सोया नहीं, सरकार अबू तालिब सोए नहीं। किबला हर रात ये बिस्तर बदलते थे, अली को उठाते नबी के बिस्तर पे, नबी को उठाते अली के बिस्तर पे, कभी जाफर के बिस्तर पे, ताकि कायनात में कत्ल हो तो मेरा बेटा, कत्ल हो तो मेरा बेटा मुस्तफा बच जाए, कत्ल हो तो मेरा बेटा मुस्तफा बच जाए। जब कहा ना कत्ल हो तो मेरा बेटा मुस्तफा बच जाए, उसी मतवज्जे रहो, कत्ल हो तो मेरा बेटा मुस्तफा बच जाए। फिर कहने का हक रखता हूं, फिर कोई रात अबू तालिब सोया नहीं। वीर जी इतों तक मैं तुहानू बर्दाश्त किया, हुण तुहाडी आवाज नूं मैनूं पता लगे ते तुसां आके मेरा जुमला जिहड़ा खराब होया उहदा हक अदा कीता। मतवज्जे हैं सरकार, सारे मेरे अपने के मोहब्बत भरे लफ्ज है कि भला हर रात जाके गुजारा। मेरे नबी फरमाते जो आम मुसलमान की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जाके उसकी रात तो लैलतुल कदर से अफजल है, तो जो बानी इस्लाम की हिफाजत के लिए जाके उसकी हर रात लैलतुल कदर से अफजल है। और शिया सुन्नी बल्कि हुसैनी दोस्तों याद रखो, इस कराने का कोई मुकाबला करे तो करे कैसे? बेटा ऐसा है उसकी एक सरब सकैन की बातों से अफजल है, बाप ऐसा है उसकी हर रात लैलतुल कदर से अफजल है। उसकी हर रात लैलतुल कदर से अफजल। बंदों की ख्वाहिश है, मजबूरी है कि जब करबला पड़ी जाएगी, आखिरी लफ्ज़ सलाम, जब करबला पड़ी जाएगी फिर बताया जाएगा कातिल कौन था। और मुझे फख्र है सादात मोमिनीन की नुमाइंदगी करते मैं जुमला तो लगा, हमें फख्र हासिल है कि हमारा ताल्लुक उस कबीले से है जो साल भर बेज़मीर लोगों को जमीन चढ़ा के कहते कि करबला जंग नहीं, करबला जुल्म हुआ है। ये हमें फख्र हासिल है कि हम बताते हैं कि करबला जंग नहीं जुल्म हुआ है। तो फिर याद रख, जब करबला बताई जाएगी फिर मलक साहब बताना पड़ेगा कातिल कौन था। बताना पड़ेगा कातिल कौन था, मकतूल कौन था, कातिल का बाप कौन था, कातिल का बाप कौन था, मकतूल का बाप कौन था, कातिल की अम्मा कौन थी। मैं नतीजे पे हुई, कातिल की अम्मा कौन थी, मकतूल की अम्मा कौन थी। बंदे बड़ी ख्वाहिश रखते एक बंदे को मुसलमान साबित किया जाए, नहीं जो समझ रहे हैं मेरा भारी निशान, एक बंदे को मुसलमान साबित किया जाए और हुसैन के दादे को नौज बिल्ला इबला उस्ताद मोहतरम सरकारी अल्लामा सारी जान में मंदा जुमला है कितों बंदे हो और खादर बुखारी साहब ऐसे पाकीज़ा लोग जिन्हें छोटे छोटे जुमले तारीफ मांग करते थे। वो फरमाया करते थे अजीब बंदे कलमा उसका नहीं पड़ा जिसका निकाह पड़े। जामन भैया कलमा उसका नहीं पड़ा जिसका निकाह पड़े। हालांकि इंसाफ से बताओ कलमा मुश्किल है कि निकाह?
نہیں جڑے آتے چپ ہو گئے اور نکاح مشکل ہے تو مولوی پڑھاتا ہے نکاح مشکل ہے تو مولوی پڑھاتا ہے عجیب فکر نہیں مولوی کی کہ اس کا کلمہ نہیں پڑھا جس کا نکاح پڑھے اس کا کلمہ نہیں پڑھا جس کا اور بڑی خواہش ہے ایک اور کو مسلمان ثابت کیا جائے اور جناب ابو طالب کو نعوذ باللہ کافر ثابت کیا جائے یاد رکھ ہم تاریخ میں بندے کے کردار کا بندے کے ایمان کا پتہ چلتا ہے اولاد سے میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں یاد رکھو یہ حکم ہے شریف کہ اگر اولاد کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو پہلے خود ٹھیک بنو اگر اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہو خود اچھے بنو یہ بندہ کار رہ کے آ کے پتر جڑا باہروں آئے ہو ماں کبو کر لیں پھر کی امید رکھتے ہو بال سچ بولے گا جھوٹ دے اسی آپ لا رہے ہیں بچے میں جھوٹ دے سی آپ لا رہے ہیں حالانکہ یاد رکھو بچہ دیکھتا ہے بچہ دیکھتا ہے بچہ سنتا نہیں آپ ہزار نصیحت کریں نہیں سمجھے گا لیکن آپ کر کے دکھائیں میں کبھی پریشان نہیں ہوتا جیسے بچے ہوتے ہیں نا میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ انہیں والدین لاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ یہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی ان بچوں کی وجہ سے بچہ اللہ گواہ ہے جس مسلک کا ہو وہ بچے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے والد کا مذہب کیا ہے میرا اللہ گواہ ہے اگر باپ نمازی ہو چپ کر گئے باپ نمازی ہو بچہ نمازی بنے گا یہ جڑا آپ ہی کبھی مسیطے نہیں گیا باپ کے مذہب کا پتہ چلتا ہے اولاد سے یعنی باپ کے مسلک کا پتہ چلتا ہے اولاد سے ہمیں تو قرض و قائد نہیں تو جسے مرضی مسلمان بنا تم جسے مرضی مسلمان تصور کر لیکن یاد رکھ تیرے مسلمان نے 2 بچے پالے ایک مروان بنا ہے میں نے جنہا کلیجہ میں نے نہ لے گا ایک یزید بنا ہے جو 2 بچے ابو طالب نے پالے ہیں ایک محمد بنا ہے ایک علی بنا ہے تیرے اسلام کو جس نے اولاد دی ہے اس کا نام ابو طالب ہے مالک ہر ازادار ازاخانے کی محافظت فرمائے انشاءاللہ العزیز کل اپنے وقت میں انشاءاللہ میری بھی حاضری غیرت مند لوگ بندے کامران بھائی جب فہرست لکھتے ہیں مورخین سارے تو وہ لکھتے ہیں شہدائے بنی ہاشم جملہ جڑا دل کے رہ گیا بنی ہاشم کے یقین ہے لیکن میرے سر پہ قرآن رکھو کربلا جتنے شہید ہوئے وہ سارے اولاد ابو طالب وہ سارے ابو طالب کی اولاد کل کا چڑھ گیا محرم کا چاند یہ روایت تو سنی ہے شاید فیس بک پہ پڑھی بھی ہوگی میں نے ریاض الاحکام میں پڑھا
کہ مدینے کے لوگ کہتے تھے ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے. جعفر صادق کے در سے جب چیخوں کی آواز بلند ہوتی تھی پھر پتہ چل جاتا تھا محرم کا چاند چڑھ گئے. اے میری منت ہے، پہلا دن ہے، آج ایک منت کر کے کہہ رہا ہوں، آنسو تیرے پاس میں نہیں آئے، تیرے پاس میں آج تیرا بھی حق بنتا ہے اتنی چیخیں بلند ہوں ارد گرد والوں کو پتہ چل جائے محرم کا چاند چڑھ گئے. پردےدار آئے ہو، آزادار آئے ہو، ہر کسی نے یہ چاند اپنے اپنے وطن پہ دیکھے. محمد کی بیٹی نے یہ چاند جنگلوں میں دیکھے. تحفۃ العوام پڑھنے والے بندے میرے سامنے، کامران جی تحفے میں جملہ ہے، رجب کا چاند چڑھے سورہ نانزل نہ پڑھو، شعبان کا چاند چڑھے نا تو قرآن کی زیارت کرو، رمضان کا چاند چڑھے پانی کو دیکھو، محرم کا چاند چڑھے حسین نے نہ نانزل نہ پڑھی ہے، حسین نے نہ قرآن کو پڑھے، حسین نے نہ پانی کو دیکھے. ایک مرتبہ علی اکبر کو دیکھے، ایک مرتبہ عالیہ کو دیکھے حسین نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور محرم کا چاند تو بھی آسمان پہ آ گئے، اس چاند پہ کا میرا اکبر رہے گا. اللہ تیرا پرسہ قبول کرے، اللہ تیرا پرسہ قبول کرے. حوصلے سے ایک لفظ اور سلام دی. مقبول ترین مجلس ہے یہ جو عزاداریاں کرتے ہو، یہ جو عزاداریاں کرواتے ہو، یہ مختص لوگ ہو. حسین نے آپ کو چنے اپنی عزاداریاں کے لیے. میں نے 1 یا 1.5 منٹ کی روایت پڑھی. غیرت مند لوگ، کوفہ کی رہنے والی ایک عورت غریب کی مجلسیں کرواتی ہے، محرم سے پہلے بیمار ہو گئے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیے. محرم سے پہلے جو بیمار ہوئی ہے نا، غیرت مند لوگوں پریشان ہو کے کہتی ہے میں بھی بیمار ہوں. غریب کی مجلسیں بھی آ رہی ہیں، حالات بھی ایسے بھی کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی، جب کہا کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی. ادھر محرم کا چاند قریب آ گیا، دروازے پہ دستک ہوئی. جتنے سید ہو دل کے مجھے معاف کر دینا، جب دروازے پہ دستک ہوئی ہے نا، غیرت مند لوگوں مشکل سے اٹھ کے گئی ہے. دروازے پہ دیکھتی کیا ہے؟ ایک مستور ہے جس کا سیاہ لباس ہے. وہ مستور سامنے آ کے کہتی ہے بی بی تو غریب کی مجلسیں کرواتی ہے نا، میں انتظامات کرنے آئی ہوں. اللہ تیرا پرسہ قبول کرے جو پہلے پہنچے ہو. جب کہا نا میں انتظامات کرنے آئی ہوں، 9 دن اس بی بی نے انتظامات کیے، نہیں پڑتا. سارے انتظامات کرنے کے بعد جب شب عاشور آئی ہے نا، یہ برقع پوش بی بی سامنے آ کے کہتی ہے بی بی اب مجھے اجازت دے. جب کہا نا اب مجھے اجازت دے، میں جا رہی ہوں. کہا میرا تعارف نہیں ہو سکا. بی بی تیرا تعارف نہیں ہو سکا، بی بی تیرا تعارف نہیں ہوئی سکی. آج آخری رات ہے غریبوں کی، کل یوم عاشور ہے، کل میں بڑا گھر سیدوں کا اجڑ جانا ہے، کل کا دن ہے، کل کی عزاداری کروا کے چلی جانا. بی بی اپنا تعارف تو کروا. مخدومہ کی آواز ہے جس کی مجلسیں کرواتی ہو نا، میں اس